اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کا کہتے ہیں کے ساتھ محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آغاز میں خواب کے حوالے سے یا تعبیرات کے حوالے سے کوئی بھی اہم بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کالز لیتے ہیں، اور بالکل آخر میں پھر آخری سیگمنٹ میں ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے خوابوں کی تعبیرات عرض کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ خواب میں برے مناظر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر اچھا اثر نہیں پڑتا، یا مستقبل کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہوتا، فیملی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی کوئی ایسا منظر نظر آتا ہے خواب میں کہ اچھا تاثر نہیں پڑتا۔ تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کیا جائے، اور ایسا کیا کیا جائے کہ خواب دیکھنے کے بعد خواب کی تعبیر جو ہے نا اس میں اثر انداز نہ ہو۔ تو ناظرین و سامعین، جب بھی آپ برا خواب دیکھیں، برا منظر دیکھیں، ڈر جائیں، یا ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ میرے فیوچر کے حوالے سے یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، تو اٹھ کر آپ نے کچھ نہیں کرنا، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کرنا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، 3 مرتبہ تھو تھو کرنا ہے، تھوکنا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما۔ پھر ناظرین، اٹھ کر جب موقع ملے تو حسب استطاعت اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ وغیرہ دیں۔ علماء فرماتے ہیں، ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ کر لے تو خواب کا برا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب ایسا خواب دیکھیں تو علاوہ اس کے کہ جو خوابوں کی تعبیر جو عالم دین جانتا ہو، تو اس کے سامنے ناظرین تعبیر جاننے کی غرض سے تو بیان کرنا صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور سے اس خواب کو بالکل بیان نہ کریں، کیونکہ جب بندہ خواب کو بیان کرتا ہے نا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آگے سے وہ تعبیر اچھی نہ بتائے، یا مذاق اڑائے، یا لاپرواہی سے کوئی الفاظ کہہ دے، تو نہیں معلوم کہ ناظرین وہ قبولیت کا وقت ہو اور ایسا ہی ہو جائے۔ تو لہٰذا پھر اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، علاوہ اس کے کہ جو عالم دین خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے کالرز کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے۔ جی فرمائیے۔ جی، میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ 4 پائی کے اوپر بستر لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک سانپ ہے، اور وہ کسی کو بتانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی اثنا میں جب دوبارہ 4 پائی کی طرف دیکھتی ہے تو وہ 2 بڑے سانپوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ پوری 4 پائی پہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو میری بہن پوچھتی ہے کہ کس کی 4 پائی ہے، تو میری مامی کہتی ہے تمہارے ماموں کی 4 پائی ہے۔ تو میرے ماموں آتے ہیں، اس 4 پائی کے اوپر لیٹ جاتے، نہیں وہ آتے ہیں اور بستر اپنا جھاڑتے ہیں، تو وہ جو سانپ ہیں وہ 4 پائی پہ گر جاتے ہیں، اوپر بستر وہ بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ لیٹ جاتے ہیں، اور اوپر سے لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں بتاتے کہ سانپ ہے 4 پائی کے اوپر، اور سانپ ان کے کپڑوں میں گھس جاتا ہے اور ان کو ڈس لیتا ہے، اور ان کا تڑپ تڑپ کے انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ کہ انہوں نے جیسے میری بہن، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اور اس میں 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی کون اور کہاں سے؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک گھر خریدا ہے اور اس میں 3 سیڑھیاں جیسے ہوتی ہیں, وہ 3 سیڑھیاں کھدواتی ہیں, تو جب اس کو کھدواتی ہیں کسی سے تو اس کے نیچے سے نا سونا کا سارا نکلتا ہے. جی, اور دوسرا میں نے یہ خواب پوچھنا آپ سے جی, ایک میرا یہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ہمارے قریبی عزیز ہیں, وہ بلیک کلر کی جیسے اسپورٹس کار ہوتی ہے چھوٹے سائز میں, وہ جیسے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بلیک کلر کی چھوٹی سی اسپورٹس کار میں. تو میں ذرا غور سے آگے اسکرین سے دیکھتی ہوں, شیشہ جو آگے کی اسکرین فرنٹ اسکرین ہوتی ہے, میں ادھر سے دیکھتی ہوں کہ ان کی بیگم موجود نہیں ہوتی ہے ساتھ والی سیٹ پہ. میں ان کو دیکھنے کی کوشش کری ہوتی ہوں کہ بیگم بیگم موجود نہیں ہے وہاں پہ, کہاں ہوتی ہیں؟ تو وہ اکیلے ہوتے ہیں. آپ خود کہاں ہوتی ہیں؟ نہیں, میں تو باہر ہوتی ہوں, مطلب میں کار وغیرہ میں نہیں ہوتی ہوں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جیسے وہ چھوٹی سی بلیک اسپورٹس کار چلا رہے ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ بیگم نہیں نظر آ رہی ان کی. تو میں اچھا, یہ جو قریبی عزیز ہیں آپ کے, یہ جو قریبی عزیز ہیں, تو یہ آپ کے گھر پر آتے رہتے ہیں؟ جی اکثر. ٹھیک ہے, جی السلام علیکم ناظرین. انشاءاللہ ہمیں بریک کی جانب جانا ہے, تو بریک کے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. جی کہاں سے, کون اور کہاں سے؟ میں ماہرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, تھوڑا سا کھلی جگہ پر آ جائیں تاکہ آپ کی آواز کلیئر آئے بالکل. جی کون اور کہاں سے؟ میں ماہرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. ماہرہ, جی فرمائیے. جیسا میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, دوبارہ کہیں. آپ کی آواز مجھے رک کر آ رہی ہے, دوبارہ کہیں. السلام علیکم. اور اس میں نا السلام چاند علیکم. نکلتا ہے, چاند السلام وہ علیکم. بالکل بے نور ہوتا ہے. میری آواز آپ تک اور پہنچ رہی ہے؟ جی میں نے دیکھا کالی رات میں السلام چاند علیکم. نکلتا ہے. اور جی السلام علیکم. آپ اس وقت پروگرام میں ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد. جی فرمائیے. جی سر, میں نے خواب دیکھا تو 3 دن پہلے کہ میں نے دیکھا کالی رات ہوتی ہے, میں میدان میں کھڑی ہوئی ہوں اور سامنے میرے پہاڑ ہیں, بالکل کالی رات ہے. ایسے میں ایک منٹ, پہاڑوں کے بیچ تعمیرات میں سے ہوتی ہیں, چاند نکلتا ہے اور تعمیرات چاند ہوتی, بالکل بے نور ہوتا مجھے ہے. ایک منٹ اور اس چاند پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جی تعمیرات ہوتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہے؟ میں نے دیکھا پہاڑوں کے بیچ میں سے کالی رات میں. ہیلو, آپ شروع سے خواب بیان کریں. ہاں جی سر, میں نے دیکھا کہ کالی رات میں نا, جی جی سر, میں نے دیکھا میں میدان میں کھڑی ہوئی ہوتی ہوں اور میرے سامنے پہاڑ ہوتے ہیں اور بالکل کالی رات ہوتی ہے. تو چاند نکلتا ہے اور چاند بالکل بے نور ہوتا ہے, اور اس چاند پہ لفظ اللہ سفید روشنی میں ابھر رہا ہوتا ہے. چاند میں اور کوئی روشنی نہیں ہوتی, بس وہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور بہت خوبصورتی سے لکھا ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ بتائیں کہ آپ کچھ پریشان ہیں؟ پریشانی تو خیر ہے, ٹھیک ہے, ایک جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ٹھیک ہے, ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں روزینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. کچھ دنوں پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری ممی کی کزن مرحومہ وہ میرے پاس آتی ہیں, اور میں کچھ دال ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں چنے کی, وہ مجھے مل نہیں رہی ہوتی, تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں دیتی ہوں, پھر وہ مجھے دے دیتی ہے. اچھا, آپ کی والدہ کی کزن مرحومہ ہیں وہ؟ جی 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 جی. آپ کو دال دیتی ہیں؟ جی جی, میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں تو بولتی ہاں یہ رہی, وہ مجھے دیتی ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نا اپنی بہن کے گھر گئی کھڑی ہوں. میری بہن کے گھر, وہ نا ادھر طواف کر رہی ہے, وہ بھی کر رہی ہے, میں اس کو دیکھ آپ رہی ہوں. ان کے گھر پہ طواف کر رہی ہیں؟ وہ نا طواف کر رہی ہیں, ان کے گھر نا جگہ بنی ہے ایسی گول سی, طواف جیسے ہوتا ہے, اس میں وہ کر رہی ہے طواف. وہ نا اپنے نواسک بھی اٹھا کے کھڑی ہے. میں نے کہا وہ بھی کر رہی ہے, میں بھی اس کے ساتھ طواف کر لیتی. اچھا, لیکن طواف کس جگہ کر رہی ہیں آپ؟
हेलो आप तवाफ जो कर रही हैं किस जगह का कर रही हैं? जी, आप तवाफ किस मकाम का कर रही हैं? तवाफ कर रही हूँ, बहन के घर गई थी, बहन ठीक के है घर। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ मोहम्मदपुर से। कहाँ से? मोहम्मदपुर से। अच्छा जी फरमाइए। मुझसे मैंने देखा है कि मैं एक छोटा सा डब्बा है, मैं किसी को देती हूँ, वो अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है उसके अंदर 1500 मरतबा पढ़ा हुआ दुरूद पाक है। मैं किसी को देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि ये मेरी तरफ से इसाले सवाब में रख देना। फिर इसके अंदर मैं ख्वाब में काफी सारे मनाज़िर देखती हूँ। फिर मैं देखती हूँ मैं अपनी टीचर के घर में हूँ और बाहर से ना गधे के चीखने की आवाजें आ रही हैं जैसे वो बितका हुआ है, और मुझे ये खौफ होता है कि कहीं वो अंदर ना आ जाए। मेरी टीचर मुझसे कहती हैं कि आओ हमारे साथ बैठ जाओ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खौफजदा होती हूँ कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन वो नजर नहीं आता। और फिर वो मुझे कहती हैं कि चलो मैं अपने दूसरे कमरे में ले जाती हैं, वहां पर एक बेड होता है, उसके ऊपर सफेद चादर बिछी होती है और उसकी दीवारों पे पेंट नहीं हुआ होता। मैं उनसे कहती हूँ आप वॉल पेपर लगवा लें। फिर मैं कहती हूँ मैं आपको कुछ तस्वीरें अच्छा ये दिखाती बताएं कि आप करती क्या, पढ़ती हैं या घर पर ही होती हैं? जी मैं ऑनलाइन स्टडी करती हूँ। ठीक है, कुछ परेशान हैं आप? जी घर में परेशानियाँ ठीक तो है होती हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैंने ना ख्वाब देखा है, अपनी बहन के घर गई थी, छोटी बहन है मेरी। मैं ना उनके घर जाती नहीं हूँ, वैसे हमारी उनके साथ कोई अनबन है। उनके घर में गई खड़ी हूँ, वो ना तवाफ वाली जगह बनी हुई है, वो ना उसने अपने नमाज से उठाया हुआ है, मैं देख रही हूँ उसको, वो ना तवाफ कर रही है। मैंने कहा नहीं तो बता मैं दिया खुश ना, हो रही ये हूं, अभी मैं कहा, आपने भी कर रही है, ये मैं अभी भी उसके आपने साथ सुना तवाफ दिया कर था ना। रही थी। देख रही थी मैं, मेरी मैंने बहन 2 ये दफा उसने आपने तवाफ सुना किया दिया है। था ना अभी। मैंने कहा मैं भी इसके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब से बात कर रहा, मैं खुद करती हूँ उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? हाँ कारी साहब, मेरी बहू ने ख्वाब देखा है ना कि उसका भाई 3 साल पहले मतलब वफात पा गए थे ना, तो वो देखती है कि मेरा भाई मतलब है फोत हुआ है, और ख्वाब में आता है कि आप घर मकान का कह रही हो, मेरे पास आओ, मेरे मुंह में तवीज है और वो निकालो कि क्या ऐसे ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है मैं अर्ज करता हूँ। हाँ और फिर वो कहती है कि मैं जब उसके नजदीक जाती हूँ ना तो वो मैं कब्र के नीचे से अंदर चली जाती हूँ और वो नीचे नया मकान बन रहा है और उसकी हड्डियां जो है वो पंड बन जाती हैं, और वो मतलब है वो नीचे नया मकान बन रहा है, और कहते हैं मैं आप मकान कहती हूँ तो मैं आपके लिए मकान बना रहा हूँ, कि क्या ऐसे कोई बात करते हैं। ठीक है मैं अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जब से गई है हमारे पास अस्सलाम वालेकुम। मिलने के लिए, फिर उसने कहा है कि मैं मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है? मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है? हाँ आवाज़ बहुत कम आ रही है, अब थोड़ा ऊंचा जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मुल्तान से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मैंने कहा मेरी वालदा को 3 साल हो गए फोत हुए को। वो ना मैंने कहा ख्वाब में आइए मेरे पास, मैंने कहा अम्मा आप मेरे पास आइए, हमें मिलने भी नहीं आती, मैंने देखा ख्वाब में। तो उसने कहा मैं घर बैठती, तो जब से मैं गई हूँ मैं तो घूम रही हूँ उधर, घर बैठती तो फिर आपको मिलने भी आती। हाँ ख्वाब में देखा है। ठीक है मैं अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जब हमें कॉल करें ना तो ज़रा सा इस बात का ख्याल रखें कि टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दिया करें और थोड़ा सा हमारी भी सुन लिया करें कि जब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं बाज़ वक़्त क्या होता है कि ख़ुद ही कहे जा रहे हैं और हम जो कहते हैं वो उन तक आवाज़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सही समझ आएगा और हम सही ताबीरात उसकी अर्ज़ करेंगे और मुकम्मल तवज्जो के साथ बयान किया करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ। अच्छा टेलीविज़न की आवाज़ को ज़रा बंद कर दीजिए। जी कर दिया। जी अब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी फरमाइए। मैंने ख्वाब में अक्सर मैं चावल खा रही होती तो मेरे आगे वाले दांत
نکل جاتے ہیں, اور اگر میں نمکین چاول کھاتی ہوں تو پیچھے والے دانت نکل جاتے ہیں. تو برائے مہربانی خواب کی تعبیر بتا دیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو دانت نکلتے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی یا بلیڈنگ تو نہیں ہوتی؟ نہیں, ابھی میں کھانے ہی لگتی ہوں تو وہ میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اچھا آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی. بچے ہیں آپ کے؟ ہاں جی الحمدللہ 2 بیٹیاں ایک بیٹا. ماشاء اللہ. تو یہ کہ مطلب کوئی پریشانی تو نہیں کسی حوالے سے؟ ہاں, گھر میں تقریباً پریشانی رہتی ہے, کبھی بچوں کے حساب سے, کبھی کاروبار کے حساب سے. میں کوئی بھی کام کرنا شروع کرتی ہوں وہ چلتا نہیں ہے. آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ ہسبینڈ کا کاروبار تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں بانو کراچی سے. جی فرمائیے. میں نے خواب میں دیکھا, ہفتہ 1.5 ہفتہ ہو گیا ہوگا, ایک میری بہن فوت ہو گئی ہے, اس کو 30 سال ہو گئے انتقال کو. تو میں نے دیکھا کہ امی کے گھر کچھ عورتیں آئی ہیں محلے کی, تو امی رنجیدہ ہو کے اس بہن کا تذکرہ کرنے لگتی. تو ساری جو لوگ ہیں سب ہو جاتے ہیں اداس سے, آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں سب کے, رونے دھونے کا ماحول نہیں ہوتا. اور اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے انتقال کو 15 دن ہوئے, حالانکہ اس کے انتقال کو 30 سال ہو گئے. اچھا آپ کی والدہ حیات ہے ماشاءاللہ؟ جی 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 ٹھیک ہے. اور دادی کو دی انتقال کر گئی, وہ تو 32-33 سال ہو گئے. تو دادی کو بھی میں نے دیکھا اسی وہیں بیٹھی ہوئی جہاں ساری خواتین بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے. تو دادی بہت اچھے حال میں ہیں, اور جیسے انتقال سے بوڑھی تھیں, جھریاں پڑ گئی تھیں, اس طرح سے نہیں, بہت اچھا ان کا چہرہ, رونق والا, اچھے کپڑے پہنے. ٹھیک ہے. تو بہن کی مطلب اطلاع اس طرح سے کیوں ملی؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب جمیل بول رہا ہوں دولتالہ سے. کیسے حال والے ہیں؟ جی جمیل صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. بالکل میں ٹھیک ہوں. جی فرمائیے. اللہ کا کرم ہے. اچھا خواب یہ ہے کہ مطلب مجھ سے کوئی بندہ راستہ پوچھ رہا ہے تو میں اس کو ایفیشنسی دکھاتا ہوں اور راستہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو جس راستے سے میں جاتا ہوں خود بھی وہ راستہ بھٹک جاتا ہوں, اور ایک جگہ دلیز پانی ہے گندا, وہاں پہنچتے ہیں. اور ایک جگہ, اور وہ جسمانی طور پہ بھی بندہ جو بہت ہیوی ہے, جس لکڑی کے پل پہ ہم گزر رہے ہیں سیڑھی ٹائپ ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ رکیں ہمیں اترنے دیں پہلے. تو وہ کیونکہ کافی جسیم ہے تو وہ ہل رہا تھا وہ پل ٹائپ جو جگہ تھی. تو پھر آگے ہم جاتے ہیں تو آگے بھی راستہ ہمیں نہیں ملتا. تو ایک جگہ ریلوے اسٹیشن ہے, وہاں پہ ہم ناشتہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو جس چیز سے ہم ناشتہ کر رہے ہیں وہ گنتی بھی نہیں کر رہے, اور دکاندار بھی ہمیں اگنور کر رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ کیسے ان کو پیمنٹ کریں گے, ہم تو زیادہ کھا رہے ہوں گے, اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ خواب ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں واقعہ سے شگفتہ نسرین بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں میکی گئی ہوں اور ہمارے سین میں ایک بھینس کالی لیٹی ہوئی ہے, اس کے بیچ میں خون بہ رہا ہے بہت, اور سارے گھر والے اس کے پاس ہیں لیکن میں دور ہوں. میں پوچھتی ہوں اسے کیا ہوا ہے, کوئی نہیں بتاتا. لیکن میری بڑی بہن کے آنسو آگ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد بس میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. اچھا وہاں پر کوئی بیمار تو نہیں ہے میری بہن؟ جی جی. گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے میکے میں؟ ادھر میری ٹی وی پہ کیبل چلا گیا ہے, میری آواز کٹ آتی ہے. نہیں آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. دوسرا خواب یہ ہے کہ میری ہمشیرہ کو فوت ہوئے 7 سال گزر گئے ہیں, وہ کنواری ہے, اور اس خواب میں 3 دفعہ دیکھا ہے دلہن بنی ہوئی ہے, اور بہت ہی اچھی جگہ ہے, اور بہت ہی زیور پہنا ہوا ہے, بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں حبیبہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی فرمائیے. مفتی صاحب میں نا اکثر خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے نا دانت گر رہے ہیں.
اور مطلب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک گرتا ہوا دیکھتی ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرتے ہوئے دیکھتی ہوں، جیسے 7-8 پورے ایسے. مطلب اتنا وہ خواب ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے حقیقت میں میرے دانت گر گئے. ایک یہ میں اکثر بہت دیکھتی رہتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ نا جیسے میں خواب میں کوئی اثرات وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو میں ان کو مطلب ان کو دم کر کر اس چیز کو ہٹا رہی ہوں کسی کے اندر سے، جیسے اگر کوئی ہے کسی شخص میں تو میں نا دم وغیرہ کر کے اس چیز کو دور کر رہی ہوں. یہ بھی اکثر میں بہت دیکھتی ہوں. اچھا یہ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں، پڑھتی ہیں یا گھر پہ ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ نہیں میں گھر پر ہی ہوتی ہوں. اچھا گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ بیمار ایسے تو کوئی بیمار نہیں ہے، نارملی مطلب جو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. دانت گرتے ہیں اس میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو یا بلیڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. اچھا اور 1.5 سال پہلے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہاں اچھا یہ بتائیں کہ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا کوئی وظیفہ وغیرہ تو نہیں کر رہی ہیں آپ؟ وظیفہ وغیرہ ایسا تو کوئی نہیں ہے. ہاں درود شریف کا ورد کر لیتی ہوں، کلمہ شریف پڑھ لیتی ہوں. اچھا یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو میں ادھر دم کر دوں اس پر؟ ہاں جیسے کبھی خواب میں محسوس کرتی ہوں، دیکھتی ہوں. ویسے حقیقت نہیں ویسے تو کوئی ایسا شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ایسا ٹیلی ویژن کی آواز کو اگر بند کر دیں گی، کہ میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کو اگر بند کر دیں گی، آف کر دیں گی تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، بڑا احسان ہو جائے گا. جی ٹی وی کی آواز بند ہے. جی فرمائیں. جی ابھی نا میں نے ابھی خواب دیکھا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ میرے نا کمرے کی چھت ٹپک رہی ہے، پانی آ رہا ہے چھت سے. اور میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کہاں ہیں. تو میں باہر گیٹ سے نکلی ہوں نا تو میرے نا یعنی میرے ہسبینڈ کے جو ابو ہیں میرے سسر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حیات نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے نا، حیات نہیں ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے تو مجھ سے کہہ رہے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ان کو بلا رہی ہوں، میرے نا ابو کمرے کی چھت ٹپک رہی ہے. تو وہ مجھے نا انہوں نے اپنا موبائل دیا کہ لو فون کرو اپنے شوہر کو، اور نا 1000 کا نوٹ دیا مجھے، 1000 کا. اور ان کے ساتھ نا 2 اور بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی مجھے 1000 کے ہی نوٹ دیے، یعنی میرے سسر نے دیے اور ان 2 نے بھی دیے. اور وہ پیسے نا اڑ کے میرے ہاتھ سے دور چلے گئے. جو میرے سسر نے دیے وہ تو میرے ہاتھ میں ہیں، اور جو باقی جو 2 نے دیے تھے نا وہ میرے ہاتھ سے اڑ کے چلے گئے، لیکن وہ میں نے اٹھا لیے تھے. میرے کمرے کی چھت نا بہت ٹپک رہی ہے. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ بس نا سر مجھے ایسے ہی خواب آتے ہیں. میری بہن آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ کسی کمپنی میں ہے، گارمنٹس کمپنی میں. اچھا کوئی پریشانی تو نہیں، بیمار تو نہیں ہے وہ؟ گارمنٹس کمپنی میں. بیمار تو نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. صنم صاحبہ نے محمد پور سے یہ خواب پوچھا ہے. خواب ان کا یہ ہے کہ ان کی بہن نے چارپائی پر جو ہے وہ دیکھا کہ جی چارپائی پر بستر ہے، وہاں سانپ ہے. پھر یہ کسی کو بتانا چاہتی ہیں تو پھر دوبارہ دیکھتی ہیں تو وہ 2 سانپوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ممانی سے پوچھتی ہیں بستر کس کا؟ وہ کہتی ہے آپ کے ماموں کا ہے. پھر ماموں آتے ہیں اور اسی کے اوپر بستر بچھا کر لیٹ جاتے ہیں. وہ سانپ ڈستا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. بہرحال سب سے پہلے تو اپنی ممانی سے کہیں یا خود جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس صدقے کے وسیلے سے جو ہے وہ خاص طور پر جو آپ کے ماموں جان ہیں ان کی فیملی کی حفاظت فرما اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. دوسرا یہ کہ یہ دشمن ہے اور دشمن اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یا تو وہ نقصان پہنچانے والا ہے یا پہنچا چکا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے. ماموں جان سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی رکھیں اور فجر کی نماز، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، فلق اور ناس والا ختم درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کر لیا کریں. دم کے وہ پانی پیا کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. کراچی سے بہن نے پوچھا گھر خریدا، اس میں 3 سیڑھیاں ہیں
اور ان کی والدہ کے بارے میں بتا رہی ہیں وہ کھدواتی ہیں تو اس میں سے سونا نکلتا ہے۔ دوسرا خواب یہ دیکھا گھر میں کوئی عزیز ہیں جو بلیک کلر کی اسپورٹ کار ہے، وہ ڈرائیو کرتے ہیں تو باہر سے دیکھا تو ان کی بیگم جو ہے اس میں نہیں ہے۔ دیکھیں پہلا خواب یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کی فیملی تک پہنچے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں بار بار آپ پہلے بھی پوچھ چکی ہیں، بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ میری بہن آپ وہ کام کیجیے جو کام کرنے کے ہیں، ان کاموں سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے کہ جو کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ میں بس اتنا عرض کروں گا اور آپ خود سمجھ جائیں۔ پھر آمنہ بہن نے پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بارش کا پانی ہے اور سانپ بھی بہت دیکھتی ہیں، چونکہ آپ کسی وجہ سے پریشان رہتی ہیں اس لیے بارش کا پانی دیکھا، آپ کی سوچیں خیالات منتشر ہیں، سانپ دیکھنا دشمن ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے، اپنے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اوپر جو میں نے کچھ دیر پہلے وظیفہ عرض کیا وہ آپ بھی کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ فرحان صاحب نے بہاولپور سے پوچھا کہ ان کے سالے کی بیوی نے، ان کے برادر ان لا ہیں، ان کی بیوی نے، وائف نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی بہن 1 تولہ سونے کا سیٹ جو ہے بنواتی ہیں اور مسجد میں کہتی ہیں دے دو۔ اب وہ سونے کا سیٹ کولر جو ہے وہ اس میں ہے، اس میں سے نکالتی ہیں تو وہ ان سے چمٹ جاتا ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اگر کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے تو یہ خواب بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے نا وہ باقی رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کہ وہ گوشت آیا تھا تو اس میں سے کیا باقی؟ فرمایا کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ باقی دے دیا، ایک چیز باقی ہے، تو فرمایا کہ وہ باقی ہے، یہ باقی نہیں، جو دے دیا وہ باقی ہے۔ اس کے اثرات دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، آخرت میں تو عطا فرماتا ہی ہے، اور ایک کے بدلے میں 700 کا وعدہ ہے۔ تو جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ہی پہنچتا ہے، یہ خواب یہ بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آسمہ بشیر صاحبہ نے جھنگ سے پوچھا کہ ان کے ایک نون انکل ہیں، جاننے والے ہیں، وہ فون پر ابو اور ان سے بات کر رہے ہیں، عمرے پر بھیجنا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی اور جانا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کزن جانا چاہتی ہے، وہ کیسے جائے گی؟ تو یہ ان کو بتاتی کہ کزن نہیں، ان کی نن جو ہے وہ ایسا ویسا۔ دیکھیں یہ خواب یہ بتا یا اللہ انشاءاللہ آپ کو وہاں کی حاضری نصیب ہوگی، جتنا شوق رکھیں گی اتنا جلدی انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ عائشہ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ 3 روز قبل انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ کالی رات ہے، میدان ہے، سامنے پہاڑ ہے، چاند نکلتا ہے لیکن بے نور ہوتا ہے، اس میں لفظ اللہ اور پھر روشنی نکلتی ہے۔ دیکھیں یہ کالی رات کا ہونا، پریشانیاں ہیں، میدان میں کھڑے ہونا، یہ زندگی گزار رہی ہیں اور سامنے پہاڑ، اس کا مطلب ہے کہ پریشانیاں آپ نے کچھ زیادہ کی ہوئی ہیں۔ چاند نکلتا ہے لیکن بے نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوشخبری اس طرح معاملہ ہوتا بھی ہے تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچتا۔ اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جائیں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ روزینہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ممی کی کزن مرحومہ ہیں، وہ یہ کچھ دال ڈھونڈتی ہیں تو مل نہیں رہی ہوتی تو وہ ان کو دیتی ہیں، تو بہرحال یہ کہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور مرحوم یا مرحومہ کچھ خواب میں دے، کچھ ڈھونڈ کر دے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے خوشخبری یا کہیں نہ کہیں سے فائنینشلی معاملات میں اضافہ یا کوئی بھی ایسی خبر ہوگی کہ جو آپ کو اچھی لگے گی، یا کوئی بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچنے کی امید ہے انشاءاللہ۔ بہن نے کہا کہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہیں، گول سی جگہ ہے، وہاں طواف شروع کر دیتی ہیں، تو یہ اپنی بہن سے ویسے بات نہیں کرتی ہیں لیکن خواب میں جاتی ہیں۔ دیکھیں اگر کچھ ایسی لوگوں میں آپ بیٹھتی ہیں کہ جہاں پر عقیدے کے حوالے سے صحیح بات نہیں ہوتی تو وہاں بیٹھنا چھوڑ دیں، اور اگر ایسا نہیں بالکل صحیح العقیدہ ہے آپ ماشاءاللہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اپنی بہن کو ملنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی چھوٹی بہن ہے یا جو بھی ہے، غلطی کسی کی بھی ہے، آپ آگے بڑھیں محبت کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین محبتوں کے صدقے میں آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ محمد پور سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹا سا ڈبہ ہے کسی کو دیتی ہیں تو اس میں جی درود پاک جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے 1500 بار، پھر ٹیچر کے گھر پر ہیں، گدھے کی آواز آتی ہے تو
یہ خوف کرتی ہیں کہ اندر نہ آ جائے. بہرحال یہ کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھتی ہیں تو اس کا ورد کنٹینیو رکھیں. اس سے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں دکھ ہوں، تکلیف ہوں، پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، یہ سب بھی دور ہوتے ہیں، برکتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں درود پاک کی برکت سے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے علیہ السلام سے قربت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کی بہو نے دیکھا اپنے بھائی مرحوم کو کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی میرے منہ میں تعویذ ہے، یہ نکالو. اپنے بھائی کو ایصال ثواب کیجئے. ایصال ثواب سے مراد کوئی بھی اچھا کام کریں، فرائض، واجبات، سنتیں، اس کے علاوہ کوئی نیکی کا کام کریں، اللہ کا ذکر، درود پاک کچھ بھی ہو، یا کسی غریب کی مدد، تو اس کو ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کا اہتمام کریں. ملتان سے بہن نے کہا کہ 3 ماہ قبل والدہ جو ہے وہ ان کو فوت ہوئی ہیں تو خواب میں آئی ہیں. وہ کہتی ہے بھائی جب سے گئی ہوں تو میں گھوم رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ الحمدللہ اچھے حال میں، بس ان کو ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں تاکہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. بہن نے گجرا والا سے پوچھا کہ چاول کھا رہی ہیں، جب بھی دیکھتی ہیں کہ میٹھے چاول کھاتی ہیں تو جو ہے وہ آگے کے دانت، اور نمکین چاول کھاتی ہیں تو پیچھے کے دانت کچھ ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور دانتوں کے حوالے سے فکر مند رہتی ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر نارملی ہے تو اگر بغیر تکلیف کے اس طرح دانت نکلتے ہیں تو پھر یہ خوشی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بانو صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ بین محرومہ کہ جو ہے وہ امی کے گھر پر کچھ خواتین ہیں محلے کی، اور امی جو ہے وہ بین مرحومہ کا ذکر کرتی ہیں، ایک سوگوار سا جو ماحول ہوتا ہے. پھر دادی مرحومہ بھی ہیں، وہ بہت اچھے حال میں. اس کا مطلب یہ کہ دادی مرحومہ تو الحمدللہ اچھے حال میں ہیں. آپ بہن مرحومہ چونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں تو لہٰذا ان کو ایصال ثواب کیجیے. یہ کچھ یادیں ہوتی ہیں جو کسی وقت بھی تازہ ہو جاتی ہیں، وہ نظر آ جاتی ہیں، تو اس میں کوئی تعبیر نہیں بنتی. محمد جمیل صاحب نے پوچھا کوئی بندہ راستہ پوچھتا ہے، یہ دکھاتے ہیں، خود بھی بھٹک جاتے ہیں. پھر آگے لکڑی کا پل ہوتا ہے، وہ بندہ بڑا ہیوی ہوتا ہے، ہل رہا ہوتا ہے پل جو ہے، آگے بھی راستہ نہیں ملا، پھر کہیں کھانا کھاتے ہیں، بھائی بل کیسے دیں گے. میرے جمیل صاحب بہت پیارے بھائی ہیں آپ جب کوئی مشورہ مانگے تو ہلکا سا مشورہ دے دیں. کسی کے کام میں انٹرفیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ جو چیز نہیں آتی تو آپ اس میں نہ پڑیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اتنی مدد کریں کسی کی کہ جو آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو. واقعہ سے شگفتہ بہن نے پوچھا کہ میکے گئی ہیں، ایک بھینس خون بہہ رہا ہے، اس کا سین میں ہے، اور بڑی بہن کے آنسو نکل رہے ہیں. اور دوسرا خواب دیکھا بہن مرحومہ ہے، 3 بار جو ہے وہ دیکھا دلہن بنی ہوئی، بہت اچھی جگہ، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ صدقہ وغیرہ دے دیں، اور کوئی بھی چیز، اور اللہ کی راہ میں بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ صدقے کے وسیلے سے تمام فیملی والوں کو، آپ کے تمام میکے والوں کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے، تکلیفوں سے محفوظ و مامون فرمائے. دوسرا خواب بہت اچھا ہے کہ آپ کی بہن مرحومہ اچھے حال میں ہیں، ان کو ایصال ثواب کیجیے. حبیبہ بہن نے حیدرآباد سے پوچھا کہ دانت گر رہے ہیں، کبھی ایک کبھی زیادہ، خواب میں اثرات کسی پر ہوتے تو دم کر کے ہٹا رہی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دانت گرنا کوئی تکلیف نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. خوشی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے بعض اوقات، ورنہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اثرات دم کر کے آپ ہٹا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جب کسی پر کوئی مشکل وقت ہو تو اس کی مدد کریں، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. تو دوسروں کی مدد کریں گی، غریب کی، یتیموں کی، مساکین کی، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے گا. یعنی مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، لیکن اپنا روٹین کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی ساری چیزیں درست کرتے ہوئے یہ کام کریں تو اچھی بات ہے. اور آخری خواب بہن نے کہا کمرے کی چھتیں ٹپک رہی ہے، ہسبینڈ کو ڈھونڈتی ہیں. میری بہن اپنے ہسبینڈ کی طرف سے اس سال جو ہے وہ خاص طور پر کوئی صدقہ وغیرہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو، آپ کی پوری فیملی کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ ہر جمعہ اور ہفتہ شام 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، اور پھر دوپہر 12 بجے سے جو ہے وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کا نام خواب کیا کہتے ہیں. اور انشاءاللہ ناظرین اگلے جمعۃ المبارک میں پھر سیم ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY QTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.